جب آپ نے سن 10 میں حج فرمایا، جب حج فرمایا اس حج سے واپس ہوتے ہوئے 18 ذی الحجہ کو غدیر خم کے مقام پر تمام صحابہ کو رکنے کا حکم فرمایا، جن کی تعداد تقریباً 40,000 تھی، اور ان کو روک کر اور علی کو بلایا اور ان کو اپنے ساتھ کھڑا کیا، اور اس کے بعد پھر آپ نے مخاطب کرتے ہوئے اپنے تمام صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے جو بات ارشاد فرمائی، جس کو 25 صحابہ سے محدثین نے نقل کیا ہے، اور جس کو امام احمد کی مسند میں ذکر کیا ہے، عبد بن حمید کی مسند میں، امام مسلم کی صحیح میں، سنن دارمی میں، سنن ترمذی میں، سنن نسائی میں، صحیح ابن خزیمہ میں، طبرانی کی معجم کبیر میں، حاکم کی مستدرک میں، اور البانی صاحب کی السلسلۃ الصحیحہ میں، جو نبی پاک علیہ السلام نے تقریر فرمائی غدیر خم پر، جس کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں جاہل لوگ کہ وہ تو شیعوں کا مسئلہ ہے، اور ہماری تمام کتابوں میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، یہ ابلیس جو ہے کس طرح سے تلویز کرتا ہے اور کس طرح سے چیزوں کو پیش کرتا ہے، اور کس طریقے سے حوالوں کی کثرت دکھا کر کے، کتابوں کا زیادہ نام دے کر کے کس طریقے کے خرافات کرتا ہے، صحیح بات کو غلط سیاق میں پیش کر کے یا غلط بات کے لیے غلط چیز پیش کر کے مختلف تلبیسات یہ اختیار کرتا ہے۔ ویڈیو شروع ہو رہی ہے تو اس میں 2 لفظ ہیں، ان کے بارے میں کچھ میں عرض کر دوں۔ ایک تو اس نے یہ کہا کہ 40,000 صحابہ، اور دوسری بات اس نے جو اہم کہی، جو اصل میرے لیے قابل اعتراض ہے اور کسی کے لیے بھی قابل اعتراض ہے، وہ ہے کہ جس کے بارے میں جاہل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شیعوں کا مسئلہ ہے، یعنی یہ کہ غدیر خم کی جو روایت ہے، اور اس روایت میں جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے، جو خطبہ آپ نے دیا، تو اس خطبے کے سلسلے میں جاہل لوگ کون، اس کے علاوہ اور اس کے جیسے جو اخوانی حضرات ہیں یا اس کے جیسے جو رافضی لوگ ہیں، ان کے علاوہ باقی سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شیعوں کا مسئلہ ہے، ایسا یہ کہہ رہا ہے۔ تو یہ 2 پوائنٹ پہ میری بات ہوگی۔ 40,000 جو ہے صحابہ کی اس نے جو تعداد ذکر کی ہے، ایک علمی چیز ہے، تو میں اس حوالے سے بھی تھوڑی سی گفتگو کر لیتا ہوں۔ جن لوگوں نے خالص مدینہ کی آبادی پر گفتگو کی ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت مدینہ کی کل آبادی جو ہے، کل آبادی 60,000 کے قریب ذکر کیا ہے، اور ظہور نبوت کے وقت 20,000 بتایا ہے۔ ایک کتاب ہے سکان المدینتی قدیما و حدیثا، اس میں مدینے کی کل آبادی 30,000 ذکر کی گئی ہے۔ سن 2022 میں مدینہ کی آبادی جو آپ کو مل جائے گی وہ ہے 21,37,983 کے آس پاس، اور بعض لوگوں نے جو شمار کیا ہے ان کے حساب سے 14 لاکھ کے آس پاس، اور وفات رسول کے وقت مدینہ کی آبادی کل 30,000 اس کتاب میں، سکان المدینہ قدیما و حدیثا۔ اچھا، یہ جو 30,000 کی آبادی ہے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت مدینہ کی، یہ آبادی قرین قیاس ہے۔ ایسی صورت میں 40,000 کی تعداد صرف صحابہ کی اس خطبے میں موجود ہونا، یہ مبالغہ معلوم پڑتا ہے۔ بعض مصنفین نے تو غدیر خم میں حاضرین کی تعداد 1,00,000 2,00,000 لکھی ہوئی ہے۔ حالانکہ یہ خطبہ مدینہ واپسی پر پیش کیا گیا، اور وجہ اس خطبے کی یہ تھی کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ جس لشکر کے امیر ہوتے تھے، اس کے سپاہی مدینہ ہی کے تھے، یعنی اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اصل میں رسول گرامی نے ایک لشکر دے کے بھیجا تھا، تو اس لشکر کے جو سپاہی تھے وہ مدینہ ہی کے تھے۔ میں آگے تھوڑی سی اس کی تفصیل لوں گا، اور انہی لوگوں کو، یعنی جو آپ کے سپاہی تھے، جو آپ کے لشکری تھے، انہی لوگوں کو بنیادی طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت بھی تھی۔ تو جب انہی کو بنیادی طور پہ شکایت بھی تھی، تو
انہی کو اصل میں معاملہ جو ان کا تھا اسی کو ٹھیک کرنا مقصد بھی تھا۔ تو اب مدینہ کی جو آبادی ہے اور کل 30,000، اور ادھر صحابہ کرام جو ہیں وہ مدینہ واپس آ رہے ہیں، اور جن کو شکایت تھی وہ مدینہ ہی کے تھے، وہ سپاہی بھی مدینہ ہی کے تھے، تو یہ ساری چیزیں جب آپ ملاتے ہیں تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ آبادی جو ہے، جو لوگوں نے بیان کی ہے 60,000، 70,000، لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ، 1 لاکھ وغیرہ وغیرہ، یہ سب مبالغے ہیں۔ پھر اہل مدینہ سے جو خطاب فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ بھی مسئلے کو کھول دیتا ہے۔ وہ یہ کہ یہ خطبہ اصلاً حضرت علی اور اہل بیت کے لیے کسی معروضی اعلان کے لیے نہیں تھا کہ لاؤ ایک اعلان کرنا ہے اہل بیت کے لیے، کیونکہ اہل بیت کے لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایتیں اور بھی تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور آپ کے مناقب اور آپ کی خوبیوں پہ مشتمل، اور آپ کے لیے جو ہے اللہ کے رسول کی بشارت اور آپ کی عظمت کے لیے روایتیں تو بہت ساری موجود تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی منقبت، آپ کی فضیلت، آپ کی عظمت کے لیے کچھ گڑھنے اور بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ گھڑنے بنانے کی ضرورت وہاں ہے ان لوگوں کو ہے جو کچھ اور آپ کو پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اہل سنت کے لیے کچھ بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اصل میں یہ اس طرح کے کسی اعلان کے لیے خطبہ تھا ہی نہیں، کیونکہ اہل مدینہ اصل اس کے مخاطب ہیں۔ اصل میں یہ خطبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پوزیشن کو کلیئر کرنے کے لیے تھا، آپ کی صفائی میں تھا، آپ کے دفاع کے لیے تھا۔ اور پھر اس ضمن میں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اہل بیت کا ایک حصہ ہیں، اہل بیت کے ممبر ہیں، تو اس ضمن میں رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبے میں اہل بیت کے حوالے سے بھی نصیحت فرمائی، اور یہ نصیحت ہمیشہ کے لیے قائم رہی اور رہے گی۔ تو یہ جو تعداد کا مسئلہ ہے نا، کتابوں میں مختلف طرح کی تعداد آپ کو غدیر خم میں ملے گی، اور اس کو عید غدیر خم اور پتہ نہیں کیا کیا، اور ایک لمبی چوڑی تعداد جو دکھائی جاتی ہے، تو اس حوالے سے میں نے ایک اشارہ پیش کر دیا تاکہ آپ کے ذہنوں میں رہے کہ یہاں بھی بڑے بڑے مبالغے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ دوسرا پوائنٹ جو اس نے کہا کہ جاہل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شیعوں کا یہ مسئلہ ہے۔ بھائی جو اصل مسئلہ ہے، روایت کا جو اصل قصہ ہے اور اس روایت کا جو اصل مقصود ہے، وہ ہمیشہ سے اہل سنت کا مسئلہ رہا ہے۔ روایت کا اصل مسئلہ کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی تحفظ نہ رکھے آدمی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض نہ رکھے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے دشمنی نہ رکھے، ان کی فضیلت کو تسلیم کرے، ان کی اہمیت کو مانے، ان کا جو حق ہے وہ تسلیم کرے، اور اہل بیت کے جو حقوق ہیں ان کی پاسداری کرنا، ان کی حفاظت کرنا۔ اہل سنت کا ہمیشہ مسئلہ رہا۔ ہمارے خلیفہ راشدین چوتھے، عشر مبشرہ میں سے ہیں ہمارے ہاں، داماد رسول ہیں ہمارے ہاں، آپ کی چھوٹی اور لاڈلی بیٹی کے شوہر ہیں ہمارے ہاں، ایک عظیم ترین بہادر ہیں ہمارے یہاں، ایک عظیم ترین حکیم شخص ہیں، فیصلہ کرنے والے شخص ہیں، بہت علم کثیر رکھنے والے شخص ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ اہل سنت کا یہ مسئلہ ہے، اہل سنت اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور دیگر صحابہ کی طرح سیدنا علی کے جو مخصوص امتیازات ہیں، بھی کچھ امتیازات تو صحابہ کے مشترک ہیں، اور کچھ یہ ہیں کہ خاصیت ہے۔ اب حضرت بکر کی الگ خاصیت ہے، عمر فاروق کی الگ خاصیت ہے، علی مرتضیٰ کی الگ خاصیت ہے، عثمان غنی کی الگ خاصیت ہے، تو جو امتیازات ہیں ان کو بھی پہچانتے ہیں اہل سنت۔ یہ اہل سنت کے یہاں سرے سے کبھی مختلف بھی مسئلہ رہا ہی نہیں۔ حقوق اہل بیت جو اس خطبے کا نچوڑ ہے، وہ اہل سنت کے یہاں کبھی مختلف ہی معاملہ نہیں رہا، تاریخ میں نہیں رہا کبھی۔ تو میں کہوں گا کہ اے اخوانیت کی گود میں پلنے والے رافضی فکر شخص، باقی سب کچھ یہ سب ہمارا مسئلہ ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ واقعی رافضیوں کا مسئلہ ہے۔ عید غدیر خم رافضیوں کا مسئلہ ہے، امام معصوم رافضیوں کا مسئلہ ہے، خلیفہ بلا فصل
رافضیوں کا مسئلہ ہے، غصب خلافت کا نظریہ رافضیوں کا مسئلہ ہے، صحابہ کا ارتداد رافضیوں کا مسئلہ ہے، آل بیت کے ساتھ ظلم کا دعویٰ مٹانے کی بات رافضیوں کا مسئلہ ہے، سب کچھ رافضیوں کا مسئلہ ہے، کیونکہ تم جو ہے غالباً رافضی ہو اور تقیہ کی راہ پہ چل رہے ہو، اس لیے تمہاری نظر میں یہ سارے مسائل ہو سکتا ہے امت کے مسائل معلوم پڑتے ہوں، باقی اہل سنت کے یہاں جو مسئلہ ہے وہ ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ چلیے آگے بڑھائیے۔ اور ہماری تمام کتابوں میں جو بنیادی کتابیں ہیں ان میں اس حدیث کو پیش کیا گیا کہ آپ نے فرمایا اے لوگو میرے وصال کا وقت قریب ہے اور میں تمہارے درمیان دو بھاری ذمہ داریاں دے کر جا رہا ہوں، اگر تم نے ان کو مضبوطی سے تھامے رکھا تو تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میرے اہل بیت۔ حضرت علی ساتھ تھے اور حضور پاک علیہ السلام نے ہاتھ ان کا پکڑ کر سب کا سامنا کرایا تھا، 40,000 صحابہ کے سامنے آپ نے گواہ بنایا تھا، اے لوگوں دو بھاری ذمہ داریاں میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میرے اہل بیت ہیں جن میں سر فہرست سرخیل ان کے امام علی بن ابی طالب علیہ السلام تھے۔ فرمایا کہ یہ دو چھوڑ کے جا رہا ہوں اور جو بھی ان کو مضبوطی سے تھامے رہے گا وہ ہرگز گمراہ نہیں ہوگا۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، وہ فرمایا وَلَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْضَ، قرآن اور اہل بیت کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے سامنے آئیں گے۔ بس اصل روایت کچھ اس طرح سے، الا ایھا الناس فانما انا بشر یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیب، اے لوگو میں ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ میرے رب کا قاصد آئے اور میں اس کی دعوت پر لبیک کہوں، یعنی میرے انتقال کا وقت قریب ہے۔ وَأَنَا تَارِكُمْ فِيكُمْ ثَقْلَيْنِ، اور میں تم لوگوں کے بیچ میں ثقلین دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اولہما کتاب اللہ، پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، فیہ الہدی والنور، اس میں ہدایت ہے، روشنی ہے۔ فخذوا بکتاب اللہ، تو اللہ کی کتاب پکڑ لو، واستمسکوا بہ، اور اسے مضبوطی سے تھام لو۔ فحث علی کتاب اللہ، تو اللہ کی کتاب کے سلسلے میں لوگوں کو ابھارا ہے آپ نے، ورغب فی، اور اس میں رغبت دلائی، ثم قال واہل بیتی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میرے اہل بیت، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے سلسلے میں یاد دلانا چاہ رہا ہوں، اللہ کے حوالے سے تمہیں اہل بیت کے سلسلے میں یاد دہانی کرا رہا ہوں، اللہ کے سلسلے میں، اللہ کے حوالے سے۔ یہ روایت ہے۔ حدیث ایک ہے حضرت زید بن ارقم، دوسرے الفاظ میں ان سے روایت اس طرح آئی ہے کہ انی قد ترکت فیکم الثقلین، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، احدہما اکبر من الاخر، ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، وعطرتی اہل بیت، اور میرے اہل بیت، میری عطرت، اور اس میں یہ الفاظ بھی ہیں فإنہما لن یفترقا حتی یردا علی حوضی، اور وہ دونوں الگ نہیں ہوں گے یہاں تک کہ میرے حوض پر وارد ہوں گے، آئیں۔ یہ دو روایتیں ہیں، میں نے سرسری روایت پڑھی ہے اور ان کا جو ہے ترجمہ کر دیا ہے۔ ان دونوں روایات کا جو نچوڑ ہے وہ کیا ہے؟ خلاصہ کہ قرآن کتاب ہدایت ہے، اسے تھام کے رکھنا ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے، اسے تھام کے رکھنا ہے، اور ہمارے اہل بیت ان کا خیال رکھنا ہے۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، اس کو پکڑے رہنا ہے، اس کو تھامے رہنا ہے، اور میرے اہل بیت ان کا خیال رکھنا ہے۔ عقلاً بھی سوچئے کہ ہدایت
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چند افراد میں کیسے محصور کر سکتے ہیں کہ دین جو ہے اہل بیت ہی میں ہے، اس سے باہر نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ عقلاً بھی درست نہیں ہے۔ یہاں جو اہل بیت کے لیے الفاظ آئے ہیں، اذکرکم اللہ فی اہل بیت، میں اللہ کے حوالے سے تمہیں تذکیر کر رہا ہوں اپنے اہل بیت کے سلسلے میں، میرے اہل بیت کا خیال رکھنا۔ تو اہل بیت کا خیال رکھنا اور قرآن پاک کو تھامے رکھنا، یہ دو باتیں رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں۔ مسند احمد کی جو روایت میں نے بتائی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، یہ روایت تفصیلی ہے، یہ روایت زیادہ واضح ہے۔ اگر کسی روایت میں بات کم واضح ہے تو یہ روایت اس بات کو واضح کر دے رہی ہے کہ اذکرکم فی اہل بیتی، اذکرکم فی اہل بیتی، کہ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں تذکیر کر رہا ہوں، اپنے اہل بیت کے سلسلے میں خیال رکھنے کی بات کہہ رہا ہوں، یہ مقصود ہے۔ اب اس روایت کا جو پس منظر ہے وہ بھی اسی کی تائید کرتا ہے۔ پس منظر کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے ہلکا سا اشارہ کیا تھا اس سے پہلے کہ سیدنا علی سے ان کے ماتحت فوجیوں کو شکایت ہو گئی تھی، جیسا کہ ذمہ داروں سے ماتحتوں ہو جاتی ہے، فطری بات ہے، ہو جایا کرتی ہے۔ تو اسی شکایت کے ازالہ کے لیے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ تو یہ پس منظر اگر سامنے ہے تو پھر روایت کا مطلب بھی اور واضح ہو جاتا ہے، خاص طور پہ جب جیسے میں نے جو روایت پیش کی ہے ایک مسند احمد کی، اس میں بہت صاف طریقے سے بتایا گیا ہے کہ میرے اہل بیت کا خیال رکھیں۔ بھی انصار کے بارے میں بھی آتا ہے کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صبر کرنے کی تلقین فرمائی، دوسری روایتوں میں دوسرے موقع پر ضبط کی تلقین فرمائی کہ کچھ حالات ایسے آئیں گے، ادو مناسب تم کو نہیں ملیں گے، تو وہاں صبر کرنا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمتوں کا ایک سلسلہ ہے، مختلف صحابہ کو مختلف موقع پر اللہ کے رسول نے دفاع کیا، ان کو تلقین فرمائی، ان کا خیال رکھنے کو کہا۔ اور پھر اس نصیحت کا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم میں جو یہ نصیحت فرمائی، تو اس نصیحت کا اثر یہ رہا، اور اس سے پہلے بھی جو آپ نے نصیحتیں فرمائیں، کہ اصحاب رسول نے اہل بیت کے حقوق کی خوب پاسداری کی۔ اہل بیت کا مخصوص حصہ جو ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ کی عملداری میں رہا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے حکومت میں تو اہل بیت کا مخصوص حصہ حضرت عباس کے حوالے کر دیا، جس میں سیدنا علی بھی صاحب تھے، اور اس کا پورا نظام وہی لوگ سنبھالتے تھے کہ اور یہ وہی حصہ ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا، جس کا مطالبہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کیا تھا، اور جس کا مطالبہ ازواج مطہرات نے بھی کیا تھا۔ یہ لوگ نہیں بتاتے، سیدہ فاطمہ نے بھی کیا تھا، ازواج مطہرات نے بھی کیا تھا، وہی حصہ۔ حضرت عروہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی کے قبضے میں رہا، پھر حضرت حسن کے قبضے میں رہا، پھر حضرت حسین کے قبضے میں رہا، پھر زین العابدین کے قبضے میں رہا، پھر حسن مسنہ کے قبضے میں رہا۔ تمام اہل بیت کے امور خیر اس سے انجام پاتے۔ اور اس کے علاوہ ہدایہ تحائف علماء اہل سنت نے حب اہل بیت اور حب صحابہ کو بطور عقیدہ ذکر فرمایا۔ علامہ ابن تیمیہ جو رافضیوں کو بہت کھٹکتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اہل سنت کی علامات میں کہ وہ یحبون اہل بیت رسول اللہ، کہ اہل بیت سے وہ محبت کرتے ہیں، ویتولونہم، ان سے رفاقت رکھتے ہیں، دوستی رکھتے ہیں، ویحفظون فیہم وصیت رسول اللہ، اور ان کے سلسلے میں رسول اللہ کی وصیت کی حفاظت فرماتے ہیں۔ حیث قال یوم غدیر خم، جیسا کہ اللہ کے رسول نے غدیر خم میں کہا تھا کہ میرے اہل بیت کا خیال رکھنا۔ محبت اور حسن سلوک کے علاوہ، جیسا کہ میں نے پیش کیا اس کا مطلب روایت کا، قرآن و حدیث کے طور پہ رسول اللہ نے کبھی اہل بیت کو پیش نہیں کہ ایک قرآن ہے اور سنت کی طرح، حدیث کی طرح ایک اہل بیت ہے۔ یہ بالکل معنی کبھی نہیں رہا روایت کا، یہ رافضی مفہوم ہے، یہ رافضی ٹائپ کا مفہوم بیان کیا جا رہا ہے۔ ایک جگہ اہل بیت تشریف فرما تھے تو کسی نے پوچھا کہ آپ میں سے کوئی ہے جس کی اطاعت فرض ہے؟ تو انہوں نے فرمایا جو یہ بات کہتا ہے وہ کذاب ہے، جھوٹا ہے۔
تو اہل بیت کا خیال رکھنا یہ مطلب ہوتا ہے. باقی جو اختلافات ہوئے، نزاعات ہوئے، وہ انسانی زندگی اور انسان کی طبیعتوں کا حصہ تھے. خود اہل بیت کے مابین چھوٹے موٹے اختلافات، چھوٹے بڑے اختلافات آپ کو مل جائیں گے. بھائی جو نقطہ نظر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا، وہ ان کے بیٹے سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا نقطہ نظر نہیں تھا اختلافی معاملے میں. جو ذہن، جو مزاج سیدنا حسن کا تھا، وہ ذہن، وہ مزاج سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نہیں. غلط فہمی کے سبب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہل بیت میں پہلے نمبر پہ ہیں، یعنی سب سے پہلے اہل بیت ازواج مطہرات ہیں، تو ان سے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے مابین اختلاف تھا. دونوں اہل بیت سے، اہل بیت ہونے میں کم سے کم یکساں ہے، مگر اختلاف ہوا. لیکن ان اختلافات کو حق تلفی نہیں کہہ سکتے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اما عائشہ کی حق تلفی کری، یا اما عائشہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حق تلفی کر دی. اس کو حق تلفی نہیں کہہ سکتے. حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہمیشہ تذکیر کرتے ان کے حقوق کی، ان سے دعا کرواتے، انہیں ہدایہ دیتے، حضرات حسنین کو اضافی حصے دیتے، اپنے بچوں کو نظر انداز کر کے حضرات حسنین کو فوقیت دیتے. اور یہی معاملہ دیگر خلفاء کا رہا، یہی معاملہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا رہا. تو عمومی طور پر امت کا معاملہ اہل بیت کے ساتھ خیر کا رہا، جیسا کہ اللہ کے رسول نے امت کو یاد دہانی کی تھی. اور اہل بیت ہمیشہ بڑے خوشحال رہے. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقیری کی جو بات کی جاتی ہے نا، تھی کبھی فقیری، لیکن بعد میں ان کے پاس فقر وغیرہ نہیں تھا. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت اور اس کے فضل سے آپ جو ہے بڑے خوشحال بلکہ بڑے مالدار تھے. تو اہل بیت کا خیال رکھا امت نے. یہ امت کے ساتھ بدگمانی ہے، اور ہر جگہ اہل بیت رسول کو اس طرح مظلوم بنا کے پیش کرتے ہو، اس طرح ان پہ ترس کھانے والی نگاہ. تمہاری جرات کیسے ہے اہل بیت پہ ترس کھانے والی نگاہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عظیم مشن پہ مامور ہوئے، جو عزت اللہ کے رسول کی ہوئی، جو توقیر اللہ کے رسول کی ہوئی. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کی توقیر نہ ہو؟ یہ تو جس طرح مظلوم بنا کر کے، اور جس طرح ان پر ترس کھا کر کے، اور جس طرح ان کے بارے میں اناپ شناپ بولتے ہو، اس سے تو ان کی حیثیت مجروح ہوتی ہے. ان کی شان بڑی عظیم تھی، ان کی سطوت لوگوں کی نظروں میں بڑی عظیم تھی. ہوئے کچھ حادثات، کچھ معاملات ہوئے، لیکن اہل بیت ہمیشہ اہل بیت رہے، ہمیشہ ان کی شان بلند رہی. وہ کبھی جو ہے نیچے اور کبھی پست امت کی نظر میں کبھی نہیں رہے، اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا ہے. یہ کچھ لوگوں کی جیسے عادت ہوتی ہے نا، کہ بعض دفعہ برائی کرنے کا یہ بھی طریقہ ہوتا ہے کہ کسی پہ بہت ترس کھاؤ، ارے بیچارہ، ارے بیچارے، وہ بار بار بیچارہ کہہ کر کے، بار بار مخلوق الحال کہہ کر کے، وہ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نہیں فیس بک پہ روتے رہتے ہیں، وہ بڑے مسائل ہیں، بڑی پریشانی ہے. تو وہ رونے اور پریشانی اور وہ بیچارگی کا ذکر کرنے کا کیا مطلب ہے تمہارا؟ اہل بیت بڑے جو ہے ظاہر کے لحاظ سے بھی، باطن کے لحاظ سے بھی، ہر طرح سے اہل بیت بڑے بلند رہے امت میں، ہمیشہ بلند رہے. آگے جو ہے ویڈیو چلائیے. تاریخ اس پہ ہے، یعنی بات اس کی تفصیل نہیں دی جا سکتی، یہاں ایک ایک چیز گنی نہیں جا سکتی، اشارے میں بات چل رہی ہے. چلیں اب اس کے بعد مزید پھر یہ فرمایا، حضرت علی کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، میں جس کا ولی ہوں علی اس کے ولی ہے. اس سے زیادہ کیا کہتے نبی پاک علیہ السلام؟ میں جس کا ولی ہوں علی اس کے ولی ہے. علی تمام مؤمنوں کے ولی ہیں. اور فرمایا جو علی کا ساتھ دے اے اللہ تو اس کا ساتھ دے، اور جو علی سے دشمنی کرے اے اللہ تو اس سے دشمنی کر. امام ذہبی، حافظ ابن حجر، امام سیوطی، محدث عجلونی، شیخ البانی، سب نے اس حدیث کو متواتر کہا ہے. اور متواتر کا وہ درجہ ہوتا ہے جو قرآن کی آیت کا ہوتا ہے، وہ درجہ ہوتا ہے. حافظ ابن حجر کے یہ الفاظ ہیں، یہ حدیث بہت سی سندوں سے منقول ہے، اور اس کی زیادہ تر سندیں صحیح یا حسن ہیں. حوالے میں نے سب دے دیے ہیں.
اور فرمایا ان تو امروا ابا بکر تجدوہ امیر. بس 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 من کنت مولا فعلی مولا. اس کی صحت میں اختلاف کے ساتھ راجح بات یہ ہے کہ یہ روایت درست اور صحیح ہے، لیکن اللہم والی من والا وعادی من عاداہ، یہ جو زیادتی ہے اس کی صحت میں شدید اختلاف ہے. علامہ ابن تیمیہ تو اس روایت کے بارے میں کہتے ہیں فلا ریب انہ کذب، اس میں شک نہیں کہ یہ جھوٹ ہے. اور منہاج السنہ میں کوئی 10 بار علامہ ابن تیمیہ نے اس روایت پر یہی حکم لگایا. اسے صحیح ماننے کی صورت میں، جیسا کہ بہت سارے لوگوں نے صحیح بھی کہا ہے، تو صحیح ماننے کی صورت میں بھی وہ مفہوم اس روایت کا نہیں ہے جو روافظ یا خبیث یہ رافضی بیان کرنا چاہتا ہے. یہ دشمنی اگر دین کے سبب ہوگی تب یہ دشمنی عیب والی ہے، قادح ہے. اور اگر یہ کیا نام سے دوستی شریعت کے ضابطے میں ہوگی تب مفید ہے. اصول کیا ہے کہ یہ دشمنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی اگر دین کے سبب کوئی کرے، ان کے دین ان کے ایمان کی وجہ سے ان سے دشمنی کرے، ان کی خدمات کی وجہ سے کرے، ان کے امور خیر کی وجہ سے کرے، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر یہ دشمنی بہت خطرناک چیز ہے کسی آدمی کے سلسلے میں. اسی طرح اگر یہ دوستی جس دوستی کی بات اللہم والی من والا، اللہ جو حضرت علی سے دوستی کرے اس سے تو دوستی رکھ، تو اگر یہ دوستی شریعت کے ضابطے میں ہے تو مفید ہے. ورنہ محبت بھائی تو انہیں بھی تھی جو حضرت علی کو الہ مانتے تھے، پرچار کیا، اور جو آج بھی یہی خیال رکھتے ہیں. یعنی حضرت علی کو اگر کوئی الہ مانتا ہے تو کیا وہ نفرت کی بنیاد پہ مانتا ہے؟ بھائی الہ ہے ہی محبت میں غلو کے سبب. محبت میں جو عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ مانتے ہیں تو کیا وہ دشمنی کی وجہ سے مانتے ہیں؟ جو عزیر ابن اللہ کہتے ہیں وہ کیا دشمنی کی وجہ سے کہتے ہیں؟ ہرگز نہیں، دوستی کی وجہ سے کہتے ہیں. تو کیا یہ دوستی مفید ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دوستی اور ان پر ایمان مفید ہے عیسائیوں کو؟ نہیں مفید ہے، کیونکہ شریعت کے ضابطے میں نہیں ہے. تو جو دوستی اور دشمنی کی بات کی گئی ہے نا، وہ یہ سلمانی دوستی اور دشمنی نہیں ہے اس بیان اور اس مفہوم کے لحاظ سے. اس دوستی اور دشمنی کا شرعی معیار ہے، اس لحاظ سے ہوگا. سیاسی اختلاف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا ہوا، اور بھی اصحاب رسول کا ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے. وہ اختلاف ان کے لیے مضر نہیں ہے، ان کے لیے وہ نقصان دہ نہیں ہے، اور اس بددعا میں وہ شامل نہیں ہے. موضوع کی تمام روایتوں کو سامنے رکھ کر کے یہی بات صحیح معلوم ہوتی ہے کہ جس طرح ہر محبت مفید نہیں ہے، اسی طرح ہر اختلاف یا طبعی دشمنی بھی مضر نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے انسانی تقاضوں کی بنیاد پر کسی کو اختلاف ہو گیا، کوئی حضرت علی سے ناراض ہو گیا، کوئی صدیق اکبر سے ناراض ہو گیا، کوئی عثمان غنی سے ناراض ہو گیا، انسانی بنیادوں پر، بشری طبیعتوں پر بہت سے واقعات صحابہ کے موجود ہیں روایات میں کہ معاملات میں ایک دوسرے سے تھوڑی سی ناراضگی ہو گئی، تو وہ ناراضگی وہ چیز ان کے لیے مضر نہیں ہے. جس طرح سے دوستی روافظ کی حضرت علی سے ان کے لیے مفید نہیں. یہی معاملہ من کنت مولا کا بھی ہے، من کنت مولا فعلی مولا. اس روایت میں کیا ہے؟ اس روایت میں حضرت علی سے محبت کی، الفت کی تلقین کی گئی ہے، جیسا کہ اور دیگر صحابہ کو بھی آپ نے مولا کے لفظ سے یاد فرمایا ہے. اور بھی صحابہ ہیں جن کے بارے میں مولا کی تعبیر ملتی ہے، تو کیا مطلب وہاں مولا کا ہو جائے گا؟ یہی دوستی محبت. بعض صحابہ نے چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنے اختلاف کا اظہار فرمایا، انہیں ممکنہ حد تک رسول گرامی نے تنہائی میں بھی سمجھایا
اور پھر مجمع عام میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت واضح کر دی تاکہ آئندہ اس قسم کا مسئلہ نہ پیش آئے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اصل مسئلہ ہے کیا۔ یہ یہاں پر میں نے کہا تھا کہ ذرا ہم دیکھیں گے کہ مسئلہ اصل میں ہے کیا۔ دیکھیے یہ جو غدیر خم جس کا حوالہ یہ حضرت نے دیا ہے، یہ 18 ذی الحجہ کو اتوار کے روز رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم حج سے واپس ہوتے ہوئے غدیر خم پہنچے۔ غدیر خم اصل میں مدینہ کے راستے میں پڑتا ہے۔ تو غدیر خم پر جو مقام کا نام ہے، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے رک کر کے صحابہ کو روک کر کے خطبہ ارشاد کیا۔ یہ خطبہ حضرت علی کی صفائی میں تھا، ان کی دفاع میں تھا، اور اسی مناسبت سے اہل بیت کی حقوق کی یاد دہانی پر مشتمل۔ اب یہ جملہ یاد رکھا جائے کہ اس خطبہ کا بنیادی عنصر، بنیادی حصہ حضرت علی کی صفائی پہ مشتمل تھا، اور اس طرح کی صفائیاں اور ایسا دفاع موقع محل کے لحاظ سے اور بھی اصحاب رسول کے لیے رسول گرامی نے کیا ہے۔ الگ الگ حالات تھے۔ مثال کے طور پہ حاتب بن ابی بلتعہ کے بارے میں ایک غلطی کی وجہ سے یہ کہہ دیا گیا کہ کیا میں اس منافق کی گردن نہ اڑا دوں، تو آپ نے ان کے بدری ہونے کا حوالہ دے کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاموش کر دیا۔ صدیق اکبر اور فاروق اعظم کے مابین کچھ شکر رنجی ہو گئی، ناراضگی ہو گئی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر سے، تو رسول گرامی نے کیا فرمایا؟ اب دیکھیے آپ کیسے کلمات، وہ کلمات تو یہاں غدیر خم میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نہیں فرمایا، رسول گرامی نے کہا، مطلب لب و لہجہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب مجھے بھیجا تو تم نے میری تکذیب کی، اور ابو بکر نے میری تصدیق کی، اور اپنی جان و مال سے میری مدد کی، اور فرمایا فہل انتم تارکو لی صاحبی مرتین، میرے اس دوست کو چھوڑو گے؟ کیسا لب و لہجہ ہے صدیق اکبر کے نام پر، کیسا انداز اللہ کے رسول نے اختیار فرمایا، چھوڑ دو گے میرے ساتھی کو میرے لیے؟ کتنا پیار صدیق اکبر کے لیے۔ لیکن کیا اس سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف یہ رافضی نماز جو ہے دشمنی کی دلیل پکڑ لے گا؟ جیسے اس روایت سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف دلیل پکڑتا ہے، یہ اشارہ کر رہا ہے، کیا یہ روایت جو میں پڑھ رہا ہوں جس کا میں نے ترجمہ کیا ہے فعل انتم تاریکو لی صاحبی مرتین والی روایت، کیا اس میں جو تکذیب کی بات عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہی ہے رسول گرامی نے، اور اس کے مقابلے میں جان و مال کی تصدیق اور مدد کا تذکرہ فرمایا ہے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور میرا دوست اور میرا ساتھی کہا ہے صدیق اکبر کو نمایاں کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں، تو کیا اس سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنقیص نکل کے آئے گی؟ کیا اس سے مذمت ہوگی؟ ہرگز نہیں ہوگی۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جن کے دماغ میں ابلیس بیٹھتا ہے وہ ایسے ہی مطلب نکالتے ہیں۔ بہرکیف مقصود یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی میں نے جو ایک دو مثالیں پیش کی، اسی طرح کا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا۔ اب خلاصہ کیا ہے اس کا کہ رسول گرامی نے مدینہ سے حجۃ الوداع کے لیے نکلنے سے پہلے ہی، یعنی حج سے واپسی میں خطبہ دیا، اور حج سے جب نکل رہے تھے تو اللہ کے رسول نے نکلنے سے پہلے ہی یمن کی طرف حضرت علی کو امیر بنا کر کے ایک سریہ بھیجا تھا۔ اور اس عمارت میں روایات کا خلاصہ جو ہے 3 طرح کی باتیں پیش آئی تھی۔ ایک بات یہ پیش آئی کہ مال غنیمت کی جو تقسیم تھی، اس تقسیم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں ایک لونڈی آئی، اس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استمتاع کیا، اس سے فائدہ اٹھایا۔ انسانی تقاضوں کے پیش نظر بعض صحابہ کو یہ چیز ذرا اچھی نہیں لگی، ایک چیز پیش آئی یہ۔ دوسری جو چیز پیش آئی، حج کا موقع تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ حج میں شرکت کے لیے اپنے ماتحتوں پر ایک صحابی کو ذمہ دار بنا دیا۔ اب جب لشکر مکہ سے قریب ہوا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا دیکھتے ہیں کہ سب نے غنیمت والا کپڑا زیب دن کیا ہوا ہے، یعنی مال غنیمت کا جو کپڑا ہے وہ کپڑا یہ لوگ پہنے ہوئے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سخت ناراض ہوئے اور سب کے کپڑے اتروا دیے۔ تو آپ نے جو یہ سختی کی تو
اس سختی کی وجہ سے بھی تھوڑی سی ایک انسانی طبیعت ہوتی ہے کہ تھوڑی سختی جو ہوئی اس سے بھی تھوڑی تکلیف ہو. ایسے ہی ایک تیسرا معاملہ روایتوں میں ذکر کیا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ساتھی تھے ان کے اونٹ تھک گئے تھے، تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ بھائی صدقہ کے اونٹوں پر سواری کی اجازت دے دی جائے. بھائی اونٹ تو صدقہ کے ہیں ہی اور اللہ فی اللہ ہم لوگ نکلے ہوئے ہیں، لیکن آپ نے کیا کیا؟ انکار کر دیا. اب جب آپ واپس آئے تو آپ نے اندازہ لگا لیا، پتہ کر لیا کہ یہ لوگ صدقہ کے اونٹوں پر سوار ہوئے تھے، اور جب معلوم ہوا ہے آپ کو اور آپ نے پتہ لگا لیا، سب کو ڈانٹا، سب کو تنبیہ فرمائی. تو یہ بات بھی ان لوگوں کو ناگوار گزری. اب دیکھیے یہ عورت کا مسئلہ ہے، یہ مال کے جو مسائل ہیں یہ بڑے کمزور ہوتے ہیں، بدگمانیاں بہت جلدی پیدا ہو جاتی ہیں. مثالیں موجود ہیں روایتوں میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے آپ کی بیوی ملنے آئی تھی تو اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھ لو کہ یہ میری بیوی ہے فلاں، اور آئی تھی ملنے کے لیے. تو یہ سب محلے جو ہے گمان چیزیں ہیں. بدگمانیاں اور طرح طرح کے گمان بہت جلدی ان مواقع پہ جنم لیتے ہیں. خود رسول پاک کو ایک خارجی نے کیا کہا تھا؟ اے دل یا محمد انصاف کیجیے، قرآن میں کیا ہے؟ وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ. تو بلکہ ایک دفعہ خود انصار کو محبوبانہ اور محبانہ گلا پیدا ہو گیا اللہ کے رسول سے، ایک محبوبانہ ایک محبت والی شکایت پیدا ہو گئی. تو اللہ کے رسول نے اس کو بھی دور فرمایا تھا. بڑا رقیق جو ہے بڑا دل کو نرم کرنے والا خطبہ ارشاد فرمایا تھا اس موقع پر. تو ٹھیک یہی صورتحال جو مال اور عورت وغیرہ کے سلسلے میں اس طرح کی چیزیں پیش آ جاتی ہیں نا، یہی صورت حضرت علی کے ساتھ پیش آئی. بدگمانی تھوڑا لوگوں کو ہو گئی. دوسرا مسئلہ امارت کا. امارت میں کیا ہوتا ہے؟ ایک پہلو امیر کی ذمہ داریوں کا تو ہوتا ہے، لیکن اس سے بڑا پہلو اطاعت امیر کا ہوتا ہے. حتیٰ کہ عام ذمہ داریوں کے سلسلے میں بھی یہ چیز بہت اہم بہت اہم ہے. اسی لیے قرآن و سنت میں جہاں اجتماعی نظم کا معاملہ ہے وہاں اطاعت امیر پر بڑا زور دیا گیا ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. سیرت کی کتابوں میں جب آپ دیکھیں گے نا تو وہ صحابہ جو ہمارے رسول سے بہت قریب تھے اور کسی نہ کسی حوالے سے آپ کی جانب سے امارت سنبھالتے تھے، ذمہ دار ہوتے تھے، آپ ان کے بارے میں گرفت ہوتی تھی ان کی اپنے استر پر، اپنے معیار پر، اپنی سطح پہ آپ گرفت کرتے تھے. لیکن جیسے گرفت کرتے تھے نا ویسے اللہ کے رسول اپنے عمرا کے سلسلے میں بڑے حساس بھی تھے. صدیق اکبر کی بعض لوگوں نے شکایت کی تو آپ نے رد فرما دیا. یہی صورتحال سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی. تو گویا دو باتیں، ایک مالی مسئلہ تھا، ایک امارت کا مسئلہ تھا. اور مسئلہ کیا تھا؟ مال کے سلسلے میں بدگمانی ہو رہی تھی اور امارت کے سلسلے میں اطاعت سے کچھ انحراف ہو رہا تھا، اطاعت میں کمزوری ہو رہی تھی. یہ دو باتیں پیش آئی تھی. اب یہاں سمجھانے کی بات یہ تھی کہ بھائی اس طرح کی بدگمانی ٹھیک نہیں، اور حقیقت بھی کچھ اور تھی. پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو ایسا سوچا بھی نہیں جا سکتا. پھر یہ کہ علی رسول کے مقرر کردہ امیر تھے نا، یہ کوئی عام شخصیت نہیں تھی، اور یہ ذمہ داری جو آپ نے سنبھالی تھی یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سنبھالی تھی. تو گویا آپ نے یہ کہا کہ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے اور تم کو مجھ پر اعتماد ہے تو علی کو میں نے مقرر کیا ہے رضی اللہ عنہ. علی رضی اللہ عنہ کو میں نے مقرر کیا ہے، اور میرے اہل بیت میں سے بھی ہیں اور میں نے مقرر کیا ہے اور ان کی شخصیت ہے، اس لیے تمہارا ان پر بھی اعتماد ہونا چاہیے، تمہاری ان سے بھی محبت ہونی چاہیے. اور پھر ہمیشہ کے لیے یہ چیز سند بن گئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس میں تزکیہ ہوا. تو یہ ایک اصولی مسئلے کی ذیلی چیز ہے یہ واقعہ اور یہ خطبہ. اس روایت اور خطبہ کا حقیقی پس منظر ہے، اور یہ خلاصہ پس منظر یہ ہے کہ اختلاف اور نزاع پیدا ہو گیا تھا ماتحتوں کے یہاں. نتیجہ تزکیہ حضرت علی کا اور مومنوں کی اصلاح. یہ باقی اور کوئی بات اس خطبہ سے یا اس روایت سے اخذ کرنا یہ روافض کی فطرت ہے، اور وہی سارے اشارے کنائے میں وہی ساری باتیں یہ خبیث رافضی کہنا چاہ رہا ہے جو صاف نہیں کہہ پا رہا ہے.
اگر یہ روایت حضرت علی کی امامت پر نص ہوتی جیسا کہ اس نے امام علیہ السلام بولا ہے. اب غضب ہے یہ لوگ. مرزا انجینئر کے رد میں ایک جگہ اس نے یہ رد کیا ہے, رد تو صحیح ہے, لیکن اس رد میں یہ کہا ہے کہ یہ حضرت جو اصطلاحات ہیں, یعنی جہاں رضی اللہ عنہ کہنا چاہیے خاص ہے وہاں رضی اللہ عنہ کے بجائے علیہ السلام لگا دیتے ہیں, یا جہاں کچھ نہیں کہنا چاہیے وہاں کچھ اور کہتے ہیں. یہ خود امام علیہ السلام بول رہا ہے. اس کا مطلب یہ اصول مانتے ہوئے کہ علیہ السلام کہیں اور کے لیے خاص ہے, رضی اللہ عنہ کہیں اور کے لیے خاص ہے, یہ اصول مانتے جانتے ہوئے علیہ السلام کہہ رہا ہے, اس کا مطلب تو اس کے لفظ کی طرف یہ چیز اشارہ کرتی ہے. بہرحال تو اگر یہ خلافت کے سلسلے میں دلیل ہے تو کئی سوالات وارد ہوتے ہیں. میں سرسری ذکر کر کے اور آخری 2-4 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں. دیکھیے جو یہ مولا کا جو لفظ ہے اور یہ جو تعبیر ہے, یہ لفظ مولا کا جو ہے یہ اپنی دلالت میں قطعی نہیں ہے, ایک دم کلیئر نہیں ہے, اس میں احتمال ہے, کئی سارے معنی ہیں, کیونکہ مولا کا جو معنی ہے وہ کئی ہے. تو اس لیے مولا کے لفظ سے اتنی اہم چیز پر استدلال دلیل نہیں پکڑی جا سکتی. دوسرا جو لشکر کے افراد تھے جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا وہ مدینہ کے تھے, اسی لیے آپ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفاع جو ہے مدینہ کے راستے پہ کیا. اس سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے. اگر یہ خلافت کی منصوص من اللہ تبلیغ ہوتی, یعنی حضرت علی کی خلافت کی تبلیغ کے لیے اگر یہ خطبہ ہوتا تو خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ ہوتا, مدینہ کے راستے پہ نہیں ہوتا. حجۃ الوداع کے موقع پہ سب تھے, یہاں سب نہیں تھے, یہاں سب نہیں تھے, حجۃ الوداع کے موقع پہ سب تھے. تو اگر اس طرح کی کوئی تبلیغ ہوتی جس طرح یہ بیان کرتے ہیں تو پھر حجۃ الوداع کے موقع پر ہوتی, کیونکہ روافض کا جو کلمہ ہے نا اس کی بنیاد تو امامت ہے. تو جب امامت کلمہ ہے, امامت اصل دین ہے, تو اصل دین تو سب کے سامنے بیان ہوگا, نہ کہ مدینہ کے راستے پہ بیان ہوگا. اور حضرت علی کی زندگی میں کئی ایسے مواقع آئے جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خطبہ کا حوالہ دے سکتے تھے, آپ نے کبھی نہیں یہ حوالہ دیا. سقیفہ میں جب الائمۃ من قریش کی روایت پڑھی گئی تو اس موقع پر بھی صحابہ میں سے کسی بھی صحابی نے غدیر خم کا حوالہ, اس غدیر خم والے خطبے کا حوالہ نہیں دیا. اگر اس سے ایسا کوئی مفہوم ہوتا تو حوالہ دیا جاتا. اچھا, حضرت علی کی جو مولائیت ہے, مولا ہونا جو ہے, آپ نے زندگی میں کہا تھا نا من کنت مولا فعلی مولا, تو اگر یہ بات تو اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں کہی تھی, تو زندگی ہی میں یہ بات ثابت ہوئی. جب اللہ کے رسول نے یہ بات کہی کہ جس کا میں مولا, اس کے علی مولا, تو اسی وقت یہ بات ثابت ہو گئی. جیسے آپ نے منہ سے نکالا تیسے وہ بات ثابت ہو گئی. اب اگر امام علیہ السلام مراد لے لیا جائے, خلیفہ بلا فصل مراد لے لیا جائے, تو کیا نبوت اور رسالت کی موجودگی میں کسی کو خلیفہ امام ماننا پڑے گا کہ نہیں ماننا پڑے گا؟ اور کیا یہ بات درست ہوگی؟ نہیں درست ہوگی. بہرحال چونکہ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے, لیکن ضمناً میں نے 1-1.5 منٹ میں یہ بات عرض کر دی. آئیے آخری پوائنٹ پہ چلتے ہیں, ویڈیو چلائیے اور پھر انشاءاللہ بات کو ختم کرتے ہیں. فرمایا ان تؤمروا ابا بکر تجدوه امينا زاهدا في الدنيا راغبا في الاخره وان تؤمروا عمر تجدوه قويا امينا لا يخاف في الله لومة لائم وان تؤمروا عليا ولا اراكم فاعلين تجدوه هاديا مهديا ياخذ بكم الصراط المستقيم. فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے, امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں یہ حدیث بیان کی ہے, امام بزار نے اپنی مسند میں بیان کی ہے. فرمایا تم اگر ابو بکر کو خلیفہ بناؤ گے تو انہیں امانت دار اور دنیا میں زہد اختیار کرنے والا اور آخرت سے رغبت رکھنے والا پاؤ گے, اور اگر تم عمر کو خلیفہ بناؤ گے تو انہیں طاقتور اور امانت دار پاؤ گے, وہ اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کریں گے. اور اگر تم علی کو خلیفہ بناؤ گے, اور میں نہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم ایسا کرو. حضور کو معلوم تھا کہ کچھ ایسا ہوگا, اور میں نہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم ایسا کرو گے, تو انہیں اگر بناؤ گے تو انہیں ہدایت دینے والا اور ہدایت یافتہ پاؤ گے, وہ تمہیں صحیح راستے پر لے کر چلیں گے. آپ نے وہ ویڈیو تھوڑا سا شارٹ میں چل رہی تھی, آپ نے وہ ہاتھ کا اشارہ شاید نہیں دیکھا ہوگا.
بہرحال بعد میں دیکھ لیجئے گا. اور پھر رک کر کے جو ایک خاص لفظ پہ شخص رکا ہے اور رک کر کے وہ جو کنایا کرنا چاہا ہے وہ کب کھلے گا یہ اور کب یہ حقیقت بتائے گا، ہو سکتا ہے کھلے کبھی. تو آپ اس کو محسوس کیجئے کہ اصل میں اس کا فکرہ کیا ہے، یہ اصل میں کیا کرنا چاہتا ہے اور کہنا چاہتا ہے. لوگ جو سوچ رہے ہیں نا، یہ جو اخوانی حضرات جو پلیٹ فارم دیے ہوئے ہیں نا، اور یہ جو سوچ رہے ہیں کہ یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے خلاف ہے صرف، تو بھول جائیں، یہ بات بھول جائیں. اس کی آواز جو ہے بہت اندر سے نکل رہی ہے اور بہت دور تک یہ آواز پہنچانے کی کوشش میں ہے. روایت کے الفاظ ہیں: ان تؤمروا ابا بکر تجدوه اميرا زاهدا في الدنيا راغبا في الاخره وان تؤمروا عمر تجدوه قويا امينا لا يخاف في الله لومة لائم وان تؤمروا عليا ولا اراكم فاعليه تجدوه هاديا مهديا ياخذ بكم الطريق المستقيم. مسند احمد اور بزار کی روایت ہے. یہ روایت ضعیف ہے، یہ روایت ضعیف ہے. محقق شعیب ارناؤت نے بھی اسے ضعیف کہا، علامہ البانی نے بھی اسے ضعیف کہا، علامہ ذہبی نے بھی اسے ضعیف کہا. بعض لوگوں نے تحسین کی ہے مگر وہ تحسین جو ہے راجح نہیں ہے، مرجوح اور غیر مقبول ہے. اب جو ہے یہ جو روایت ہے نا، اس روایت سے تفضیل علی اور خلافت علی کے زیادہ حق ہونے پر استدلال کرتے ہیں روافض، اور صحابہ کرام پر طعن کرتے ہیں اسی روایت سے. یاد رکھیے گا، اس روایت سے طعن کرتے ہیں روافض خلفائے ثلاثہ کی خلافت پر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ بلا فصل پر، اور یہی ملتا جلتا انداز اس نے اختیار کیا ہے. ایسے ہی میں جس کا مولا علی اس کے مولا، اور روایت بھی ہمارے یہاں موجود ہے، ہم پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے. لیکن وہ روایت بھی جو یہ پیش کر رہا ہے اس میں بھی اس کا ان کی ہم نوائی ہے، مقصود اس کے یہاں. تو اس روایت سے تو بھائی تینوں خلفاء کا تزکیہ ہو رہا ہے، تزکیہ ہو رہا ہے. اگر اس روایت کو ضعیف نہ بھی مانو، صحیح اور حسن مان لو، تو بھی تینوں خلفاء کا تزکیہ ہو رہا ہے. اور جس ترتیب سے نام آئے ہیں اس میں بھی کسی رافضی کے لیے دلیل نہیں ہے. ترتیب بھی واضح کرتی ہے، ترتیب کا نمبر جو ہے آخری ہے خلفاء میں، جو ترتیب یہاں بیان کی گئی ہے. حضرت علی کو ابتدا میں یا تیسرے نمبر پر خلیفہ نہ بنائے جانے کا اشارہ بھی ملتا ہے ان کے حساب سے، روافض کے حساب سے، کہ اس میں گویا اشارہ اللہ کے رسول نے دیا کہ لوگ نہیں بنائیں. تو اگر ایسا ہے، اس روایت سے ایسا مل رہا ہے، تو اس کا صحیح محل ہے، اس کا صحیح محل ہے کہ واقعی کچھ معقول اور درست قسم کے حالات ہوں گے جن حالات کی بنا پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ تو پہلے خلیفہ بنیں گے اور نہ تو تیسرے نمبر پہ بنیں گے. اس میں مسلمانوں کے موقف کی تائید ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب یہ روایت اگر صحیح مان لی جائے تو اس میں اللہ کے رسول نے مذمت کدھر کیا؟ میں نہیں دیکھ رہا کہ تم ایسا کرو گے، تو اس میں مذمت تو کچھ نہیں ہے. اگر میں نہیں دیکھ رہا کہ علی کو بناؤ گے تو اس میں مذمت کا تو کوئی پہلو نہیں ہے، مجرد ایک لائن ہے، مجرد ایک جملہ ہے. دوسری روایتوں کی روشنی میں اسے سمجھا جائے. پھر ہاتھ اٹھا کر افسوس کا اظہار کرنا، تعصب کا انداز اختیار کرنا، کیا پیغام دینا مقصود ہے آخر؟ اگر مفہوم خلیفہ نہ بنانے کا لیا جائے جو زیادہ ظاہر ہے، تو پھر چوتھے نمبر پہ تو آپ خلیفہ بھی تھے نا، بھی بنایا مسلمانوں نے. اگر یہی کہنا چاہتے ہوئے خلیفہ نہیں بنائیں گے تو مسلمانوں نے تو خلیفہ بنایا، چوتھے نمبر پہ مسلمانوں نے خلیفہ بنایا. آپ کی خلافت پر امت متفق ہے اور آپ کی خلافت متفق علیہ ہے چوتھے خلیفہ راشد کے طور پہ. تو اس طرح سے ولا اراکم فاعلی کا جو اپنا یہ معنی بیان کرنا چاہ رہا ہے اور اس کی وجہ سے جو طعن کرنا چاہ رہا ہے اپنے مخصوص انداز میں، وہ طعن بھی اس سے نہیں نکلتا، حالانکہ روایت درست نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، اس کی تلبیسات کی تو ایک لمبی لائن ہے. خیر، اور غالباً ہم لوگوں کی یہ آخری اسٹریم اس کے نام کے حوالے سے ہے. باقی انشاءاللہ جب یہ خرافات کرے گا اور اس کی اور بھی جو خرافات موجود ہیں تو انشاءاللہ موقع بموقع جب بھی صحابہ، دفاع صحابہ اور باطل افکار کے رد و تردید کا موقع آئے گا تو ہم لوگ انشاءاللہ
اس جو ہے ابلیس نما انسان کی تردید کرتے رہیں گے، اس فتین کی انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس فتنہ سے نوجوانوں کو اور ہمارے بچوں کو اور پوری مسلم امہ کو محفوظ فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ